بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل طلعت حسین صاحب کے ایک یک طرفہ پلانٹڈ پروگرام میں ہم نے محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ کو دیکھا اور ان کی بات چیت سنی. ہمیشہ اپنا غلط تعارف کراتی ہیں. میں نے سوچا کہ آج ان کے جو کل بیانات تھے ان کے کچھ فیکٹس کو کریکٹ کر دوں اور ان کا صحیح تعارف عوام سے کروا دوں. فوزیہ قصوری ان ایلیٹ کلب کی احسان فراموش جو ایک اپنے اوپر لبادہ چڑھا کے رکھتے ہیں عوام کی بے لوس خدمت اور ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا، ان میں سے ایک خاتون ہے اور احسان فراموش ہے وہ عمران خان صاحب کی، جنہوں نے ان کو فوزیہ قصوری بنایا ایک گمنام خاتون سے جس کو اپنی پارٹی کی ومن ونگ کا سیاہ سفید کا ذمہ دار بنایا، اور آج یہ وہ خاتون ہے جو اپنے ہی مالک کو ڈس لیتی ہیں. تو ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کیونکہ وہ اپنی ذات کی قیدی تھی. وہ صرف اپنی ذات کے لیے آئی تھی اس پارٹی میں، اور جیسے ہی ان کو لگا کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پورے نہیں ہو رہے، وہ فوراً انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے. میں فوزیہ قصوری صاحبہ کو یہ یاد کراتی چلوں کہ آپ فاؤنڈنگ ممبر نہیں تھی پارٹی کی. آپ کو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے فنڈ ریزنگ کے لیے باقاعدہ شوکت خانم کی جو ٹیم ہے انہوں نے آپ کو آن بورڈ لیا تھا، اور آپ کے سارے خرچے شوکت خانم اس بارے میں اٹھایا کرتا تھا جب آپ جا کے فنڈ ریزنگ کرتی تھی. وومن ونگ کو تو آپ ایڈاک بیسس پہ چلاتی رہی، اور اس کو بھی آپ نے اپنا ایلیٹ کا ایک فین کلب کے طور پہ بنانے کی کوشش کی. جب مڈل کلاس کی خواتین عمران خان کے نظریے کے پیچھے آیا کرتی تھیں، آپ ان کی ایکسپلائٹیشن کرتی تھی، آپ ان پہ تہمتیں لگاتی تھی، اور آپ کے ڈسے ہوئے لوگوں میں میرے سمیت بہت سارے لوگ شامل ہیں. اگر آپ کی کارکردگی دیکھی جائے تو جتنے بڑے بڑے آپ دعوے کر رہی تھی، میڈم میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ 2011 سے پہلے تک آپ نے کون سے جلسے کیے، ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے. کون سی بڑی بڑی دعوتیں آپ کرتی رہی، بہت بڑے بڑے ایونٹس آپ کرتی رہی، کیونکہ 30 اکتوبر 2011 سے پہلے تک تو آپ کے ساتھ 5, 10, 15 سے زیادہ خواتین ہی نہیں تھی. کجا یہ کہ آپ پوری دنیا کے پورے پاکستان کے وومن ونگ کی دعوے دار بنی ہوئی ہے. اور 2011 کے بعد ہم خود آئے سب چھوڑ کے آپ کے ساتھ جب آئے تھے تو ہم نے یہ ساری چیزیں کی کہ ہم کارنر میٹنگز ارینج کرتے تھے، آپ کو فل پروٹوکول دیتے تھے. آپ جب 6 مہینے کے لیے امریکہ یا کہیں اور چلی جاتی تھی، برطانیہ اور ورلڈ ٹور پہ فنڈ ریزنگ کرنے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے، تو ایئرپورٹس پہ چھوڑنا اور ایئرپورٹ سے آپ کو پروٹوکول سے لے کر آنے کا کام ہماری جیسے ورکرز آپ کے لیے انجام دیتے تھے. ہمارے جیسے ورکرز تھے جو آپ کی پریس کانفرنسز ارینج کراتے تھے اور اپنی جیبوں سے پیسے لگاتے تھے. آپ نے پارٹی سے کبھی ان چیزوں کے لیے فنڈ مانگے ہی نہیں، اور آپ کو تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نہیں پڑھنی آتی. آپ کے ٹی وی ٹاک شوز کے اسکرپٹ ہم جیسے لوگ آپ کو لکھ کے دیا کرتے تھے. آپ آج فائنینشیل ایکسپرٹ بن کے بیٹھی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ زبان آپ کی ام حریم اور مریم کی چابی پہ کھلی ہے، اور ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ کل بیٹھ کے پڑھتی رہی ہیں اور الزام تراشی کرتی رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ دعوے دار ہیں کہ 17 سال جو ہے وہ آپ وومن ونگ کو چلاتی رہی اور پارٹی کو آپ نے دیا، تو جب آپ کو اگر لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے کیوں نہیں اس وقت آواز اٹھائی؟ آپ کیوں پارٹی کی اس وقت تک اسٹیک ہولڈر بنی رہی جب تک 2013 میں ہم الیکشنز کے لیے نہیں گئے اور پارٹی نے ریزرو سیٹس کے لیے نام دیے جہاں سے آپ نے لڑائی شروع کی کہ میرا نام نمبر 1 پہ ہونا چاہیے اور مجھے جو ہے ہر صورت میں کچھ ملنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی ذات کی لڑائی لڑ رہی تھی، اس لیے آپ چھوڑ کے بھاگ گئی. پارٹی نے 126 دن دھرنا دیا، پارٹی کی ہر ورکر نے وہاں پر کھڑے ہو کے پورا اپنا ٹائم اور پوری محنت کے ساتھ پارٹی کے ساتھ جدوجہد میں اپنا وقت گزارا ہے، لیکن آپ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. لیکن آپ پھر 2018 سے پہلے واپس نظر آنا شروع ہوگی جب آپ کو پھر کچھ چاہیے تھا، لیکن پھر آپ بالکل صحیح جگہ پہ گئی اور وہاں کراچی سے بیٹھ کے آپ نے پھر پاکستان تحریک انصاف کی ممبران اور بانی ممبر عمران خان صاحب کے خلاف پھر کیچڑ اچھالا. اس سے پہلے آپ نے پارٹی کی کسی ہائرارکی کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ آپ کو عادت پڑ گئی تھی، آپ کو راجا اندر بننے کی عادت پڑ گئی تھی کہ 5-10 لوگ ہو پارٹی کے آپ کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہے اور آپ کی واہ واہ کرتے رہے. لیکن جب پارٹی میں لوگ زیادہ شامل ہونا شروع ہوئے اور ایک پولیٹیکل پراپر کلچر بننا شروع ہوا تو آپ دوڑ گئی وہاں سے، کیونکہ آپ کو تو صرف اپنی منمانی کرنے کی عادت تھی، آپ کو تو صرف خواتین کی ایکسپلائٹیشن کی عادت تھی، آپ کو صرف VIP پروٹوکولز کی عادت تھی. اور آپ دعوے کرتی ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ کی کس کے نام پہ کی؟ اگر عمران خان کا نام آپ استعمال نہ کرتی تو یوتھ اور ویمن آپ کو کبھی منہ بھی نہیں لگانا چاہتے تھے. ہم میں سے ہر کوئی شخص عمران خان کے نظریے اور پاکستان کی سلامتی اور اپنی پاکستان کی جدوجہد نیا پاکستان کا خواب لے کے پارٹی میں آئے تھے.
آپ نے بہت ساری خواتین کو، بہت ساری یوتھ کو بیوقوف بنایا. جس دن آپ نے اپنے نام کے ساتھ سے عمران خان کا نظریہ اور پاکستان کا لیبل ہٹا کے صرف اپنا نام استعمال کیا، لوگوں نے آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیا. اور آج آپ ایک اسکرپٹڈ جو چابی ہے اس کے پیچھے آ کے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. میڈم پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. آپ کی رہی سہی جو عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی. اور بہت سارے فیکٹس ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آئی کے فاؤنڈیشن سے جب آپ کے بیٹے کو ہٹایا گیا تب آپ نے پارٹی سے بغاوت باقاعدہ کر دی. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی. اور آپ کو یاد کراتی چلوں کہ ان میں سے کسی نے پارٹی کے لیے فنڈنگ نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ اس کی عوام، اس کے ممبران، اس کے جتنے چاہنے والے عمران خان کے، چاہے وہ اوورسیز ہیں چاہے وہ لوکل ہیں، وہ کرتے ہیں. اور آپ کے جانے کے بعد ہماری پارٹی کی فنڈ ریزنگ ڈبل ٹرپل ہوئی ہے. عوام دیوانہ وار پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی وجہ سے آج بھی فنڈز دیتے ہیں. آپ تھیں تو ہم ایسے بند تھے. ہماری وومن ونگ میں 10-15 سے زیادہ کبھی خواتین نہیں آئی تھی اور زیادہ تر آپ کا فین کلب تھا، ایلیٹ کلب تھا. جب سے آپ گئی ہیں الحمدللہ، نہ صرف یہ کہ نیشنل اسمبلی میں بلکہ پاکستان کی ہر صوبائی اسمبلی میں، ایون کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی گراس روٹ کی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کو، اپنے نظریے کو، اپنے پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہیں. اور میں بطور جو اب نئے وومن ونگ کا ہم نے ایوالو کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے ہماری بڑی جلدی جان چھوٹ گئی. پلیز، عمران خان صاحب نے ہمیشہ گریس دکھائی ہے اور آپ جیسی جو سیلفش خواتین ہیں جو ہر دفعہ آ کے زہر اگلتی ہیں ان کو کبھی جواب نہیں دیا. لیکن آپ کو ہم وارننگ دے رہے ہیں. یہ آپ کا جو ڈرامے بازی ہے یہ اب ہم مزید چلنے نہیں دیں گے اور ہم آپ کے تمام حقائق نکال کے لے کر آئیں گے. ہم وہ آڈیوز اور ویڈیوز بھی نکال کے لائیں گے جو آپ نجی محفلوں میں بیٹھ کے بلیک میلنگ کے لیے باتیں کرتی رہی ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس طرح مریم کو کانٹیکٹ کرتی رہی اور اس کی گرومنگ کے نتیجے میں آپ کوشش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی سے پورا ایک چنک اٹھا کے آپ لے جائیں. تو آپ جہاں مرضی بے شک در بدر ہوتی رہیں کیونکہ آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہے. جو لوگ اپنے موسم سے وفا نہیں کرتے وہ کہیں کے نہیں رہتے، وہ رولتے ہیں. اور آپ کی قسمت میں بھی رولنا لکھا ہے جیسے طلعت حسین صاحب کی قسمت میں لکھا ہے. نیت انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بدنیتی انسان کو زمین پہ نہیں پاتال کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے. جس درویش صرف انسان کو جس کا گولڈن ٹچ ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی تھی، جتنا آپ ان کے بارے میں زہر اگلیں گی یقین مان لیں آپ پاتال کی گہرائیوں سے بھی نیچے جائیں گی، اس سے زیادہ پستی آپ کو ملے گی. اگر آپ کے دل میں پاکستان کی محبت ہوتی یا آپ پی ٹی آئی میں کسی نظریے کی وجہ سے ہوتی تو جب پاکستان تحریک انصاف اسٹرگل کر رہی تھی، جدوجہد کر رہی تھی، آپ بھاگتی نہیں. آپ صرف اپنی سیٹ کے رونے روتی رہی ہیں اور آپ اپنی سیٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ گئی. تو پلیز ہمیں اور مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کی اصلیتیں کھول کھول کے لوگوں کو بیان کریں. اس دیکھ کا منہ بند ہی رہنے دیں تو اچھا ہے.